آئے گا۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ خدمت کرتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو کسی کام کے حوالے سے کسی دوسری جگہ بھیجا۔ حضرت ثعلبہ بن عبداللہ جا رہے ہیں، گلی میں گزرے تو کسی گلی کے اندر کسی گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب دروازہ کھلا ہوا تھا تو دروازے کے سامنے ہی عورت بیٹھی تھی، اور عورت کی طرف ثعلبہ کی نظر پڑی تو ثعلبہ کے دل کے اندر غلط خیال آیا۔ تو جو ہی ثعلبہ کے دل میں غلط خیال آیا تو ثعلبہ پر خوف خدا طاری ہوا کہ کہا کہ میں نے خیانت کر دی ہے، رسول اللہ نے تو ہمیں پردہ کرنے کا کہا ہے، کسی عورت کی طرف نظر اٹھانے کا نہیں کہا۔ جب حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کے دل میں یہ بات آئی، خوف خدا طاری ہوا، آپ اسی وقت جنگلوں کی طرف رخ کیا، پہاڑوں میں گئے۔ 40 دن ہو گئے کہ ثعلبہ رو رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دو۔ ادھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو کہو کہ تیرا ایک بندہ پہاڑوں کے اندر عبادت کر رہا ہے، اس کو بلاؤ۔ جب حضرت جبرائیل رسول اللہ کے پاس آئے اور رسول اللہ کو اللہ کا پیغام دیا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی یا پھر حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لے آؤ۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثعلبہ کو ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں تو جب لوگوں سے پوچھا کہ ثعلبہ کو جانتے ہو تو لوگوں نے کہا کہ ثعلبہ کا نام کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جنگل کے اندر اور پہاڑوں کے اندر ایک شخص ہے جو عبادت گزار ہے، 40 دن ہو گئے وہ وہیں پہ عبادت کر رہا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے سوال کیا، وہ جب عبادت کرتا ہے اس کی زبان سے لفظ کیا نکلتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا نام کا تو نہیں پتہ، صرف یہی کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دو، مجھے نیک بنا دو، پرہیزگار متقی بنا دو، میرے گناہوں کو معاف کر دو، صرف یہی اس کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب پہنچتے پہنچتے جب حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کے پاس پہنچے تو جب دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے ہیں تو ثعلبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ شاید میرے حق میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہو۔ تو عمر بن خطاب نے کہا اے ثعلبہ چلو تجھے رسول اللہ کا بلاوا آیا ہے۔ تو ثعلبہ نے کہا میں اس منہ کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، جب رسول اللہ نماز پڑھیں گے اس وقت میں جاؤں گا۔ تو ثعلبہ آخر کار اس وقت چلا اور عمر بن خطاب کے ساتھ راستے میں چلتا آیا۔ ادھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں تو ثعلبہ نے بھی پیچھے نماز کی نیت کر لی۔ جب اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے، جب رسول اللہ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، جب ثعلبہ بن عبد الرحمن نے یہ قرآن کی آیت سنی تو اسی وقت نماز کی حالت میں بے ہوش ہو گئے، اور آپ کو ہوش نہ آیا، لوگوں نے آپ کو اٹھا کر اس کے گھر لے گئے اور وہیں پہ جا کے ان کو بٹھا دیا اور سو گئے۔ ادھر سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پوری کر کے جب ثعلبہ کے گھر جاتے ہیں، ان کو ہوش نہیں تھا، ثعلبہ کے سر کو اٹھایا اور اپنی گود کے اندر رکھا، اور پھر انگلی کے ساتھ ہاتھوں کے اندر ثعلبہ کے سر میں آپ انگلی لگا رہے ہیں۔ جب ثعلبہ کو ہوش آتا ہے تو ثعلبہ نے آنکھیں کھولی تو رسول اللہ کے چہرے کی طرف نظر پڑی تو ثعلبہ کی زبان سے لفظ نکلے یا رسول اللہ یہ چہرہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ چہرہ ہٹا لیا، رسول اللہ نے دوبارہ پکڑ کر وہ چہرہ اپنی گود میں رکھا اور کہا ثعلبہ کیا بات ہے؟ تو ثعلبہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے کام بھیجا تھا میری نظر کسی عورت پر پڑ گئی تھی، اب اسی وجہ سے میں پہاڑوں کے اندر گیا، 40 دن ہو گئے وہیں پہ عبادت گزار بن گیا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا مانگ رہا تھا اے اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دو۔
جب سالبہ نے یہ لفظ ادا کیے تو رسول اللہ نے فرمایا سالبہ تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ سالبہ نے جب یہ رسول اللہ کے کلمات سنے تو سالبہ نے دوبارہ کہا اے اللہ کے نبی کیا واقعی اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اے سالبہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ سالبہ نے یہ لفظ ادا کیے، کلمہ پڑھا اور اسی وقت ان کو موت آ گئی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جب گھر سے نکلے تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ جب راستے میں چل رہے ہیں تو جب قدم رکھتے تھے اس قدم کو سنبھل کر رکھتے تھے، صحیح طریقے سے دیکھتے تھے۔ تو جابر نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قدم سنبھل کے کیوں رکھ رہے ہو؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے جواب دیا اے جابر دراصل بات یہ ہے سالبہ بن عبد الرحمن نے توبہ تو کی ہے لیکن اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی ہے، اور توبہ ایسی کی ہے کہ اللہ کو ان کی توبہ پسند آئی اور اللہ نے ان کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتوں کو داخل کر دیا ہے۔ تو میں قدم سنبھل کے رکھ رہا ہوں کہ کہیں فرشتوں کے آس پاس میرا قدم نہ آ جائے۔ اب حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک عورت کی طرف انجانے کے اندر نظر پڑ گئی، دل کے اندر صرف خیال آیا کہ ان کے ساتھ کچھ کروں، لیکن جب خوف خدا طاری ہوا ایسی توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتوں کا نزول فرما دیا۔ ایک اور شخص رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ